فاصلہ بڑے میں سے چھوٹے کو مائنس کر دیا تو ہمارے پاس 4.5 سینٹی میٹر آ گیا۔ اگلی چیز بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی بیس پہ ہمارے بہت سارے سوال حل ہونے ہیں۔ دائرے میں قوس صغیرہ سے بننے والا مرکزی زاویہ مقدار میں متعلقہ قوس کبیرہ کے محصور زاویے سے 2 گنا ہوتا ہے۔ اس کو بہت دھیان سے سمجھیں۔ قوس صغیرہ دیکھیں، دائرہ جو ہوتا ہے وہ خود بھی ایک قوس ہوتا ہے، قوس، ٹھیک ہے۔ تو ویسے قوس کسی دائرے کا حصہ ہوتی ہے، لیکن ہم خود دائرے کو بھی قوس کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قوس کیا ہوتی ہے؟ ایک کرو پاتھ ہوتا ہے، ایک کرو راستہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مرکز او والے دائرے میں اے پی بی ایک قوس صغیرہ ہے۔ صغیرہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا اور کبیرہ کا مطلب ہوتا ہے بڑا، ٹھیک ہے۔ قوس صغیرہ کا مطلب ہوگا چھوٹی قوس، اور چھوٹی قوس کون سی ہوتی ہے؟ جو آدھے دائرے سے کم ہوگی اس کو قوس صغیرہ کہیں گے، اور جو آدھے دائرے سے زیادہ ہوگی اس کو قوس کبیرہ کہیں گے۔ اب وہ کہہ رہا ہے اے پی بی ایک قوس صغیرہ ہے اور یہ مرکز پر ایک زاویہ اے او بی بناتی ہے۔ دیکھیں اے پی بی کا مطلب، دیکھیں یہ نقاط ہے اے بی، ایک دائرے کے اوپر یہ 2 نقاط ہیں اے بی، اس کو دیکھیں 2 راستے جائیں گے۔ اگر آپ اے سے بی تک پہنچنا چاہتے ہیں نا تو 2 راستوں سے جا سکتے ہو، یا تو آپ یہاں سے شارٹ کٹ مارو یہاں پہنچ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ یہاں سے یہاں تک گزر کے گئے تو آپ نے ایک نقطہ ہم نے یہاں پہ اور لگا دیا پی کے، آپ اے سے گزرتے ہوئے، آپ اے سے چلے پی میں سے گزرتے ہوئے بی تک پہنچ گئے، تو یہ تھوڑا فاصلہ تھا، ٹھیک ہے۔ ہاف دائرے سے یہ چھوٹا فاصلہ طے کیا گیا، اس لیے یہ کیا کہلائے گی؟ قوس صغیرہ، اور اسی کے پھر زاویے کی بات کر رہا ہے اے او بی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اب دوسرا راستہ اختیار کیا جائے کہ آپ اے سے چلتے ہوئے سی میں سے ہوتے ہوئے پھر بی تک پہنچے ہیں، تو اب کی بار آپ کا فاصلہ بڑھ گیا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ یہ آدھے دائرے سے زیادہ فاصلہ طے ہو گیا، تو یہ پھر کیا کہلائے گی؟ قوس کبیرہ، ٹھیک ہے۔ اب جو قوس صغیرہ جو ہے، یہ قوس صغیرہ جو ہے وہ تو مرکز پر زاویہ بنا رہی ہے، لیکن قوس کبیرہ کا جو زاویے کا ڈسکشن ہو رہی ہے وہ محصور زاویہ۔ محصور کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جس کو دائرے نے گھیرا ہوا ہو۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں زاویہ سی، اے بی پھر سے زاویہ بنا رہے ہیں، لیکن کہاں پہ؟ نقطہ سی پر، اور وہ والا زاویہ جو ہے وہ محصور ہے، اس کو دائرے نے گھیرا ہوا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے اپنی بات میں کہ یہ جو محصور زاویہ ہے یہ جتنا ہوگا، اور ادھر سے جو مرکزی زاویہ، مرکز والا زاویہ محصور والے زاویے سے کتنا ہوگا؟ 2 گنا۔ جتنا اگر فرض کریں یہ 30 بنتا ہے تو یہ کتنا ہو جائے گا؟ 60۔ یہ اگر 45 بنتا ہے تو یہ کتنا ہو جائے گا؟ 90۔ یعنی اس طریقے سے یہ اس کا 2 گنا ہوگا۔ اس حساب سے پھر ہمارا فارمولہ کیا بن جائے گا؟ میئر اینگل، آپ کو پتہ ہے زاویے کے لیے ہمیشہ یہ اینگل کا سائن استعمال ہوتا ہے۔ میئر اینگل اے او بی برابر ہوگا 2 انٹو میئر اینگل اے سی بی۔ ہم نے کہا 2 گنا، 2 گنا کا مطلب ٹوائس مینس کس زاویے کا 2 گنا؟ اے سی بی، اینگل اے سی بی کا 2 گنا اس کے برابر ہو جائے گا اینگل اے او بی کا۔ اس کی ایک مثال بھی وہ دے رہا ہے، خمدار پٹڑی ایک قوس بناتی ہے جو دائروی میدان کے مرکز پر 60 کا زاویہ بناتی ہے، یہ حد کے کسی ایک نقطہ پر کیا زاویہ بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ حد کے کسی، یعنی ایک دائروی راستہ ہے، اس کے اوپر یہ مرکز پر بھی زاویہ بنا رہی ہے 60 کا، یعنی یہ والا زاویہ جو ہے اس کا 60 کا ہے۔ حد پر مطلب اس کی کوئی جو کنارہ ہے اس میں کہیں پہ کسی ایک نقطہ پر وہ کیا زاویہ بنائے گی؟ اگر یہ 60 ہے تو اب آپ کو خود سمجھ آنی چاہیے، مطلب ہمارا یہ والا زاویہ کی وہ بات کر رہا ہے، اس نے ہمیں یہ دے دیا ہے، ہمیں کون سا نکالنا ہے؟ یہ والا۔ تو یہ کیا ہو جائے گا کہ دیکھیں وہ کہتا ہے اس کے چونکہ خمدار پٹڑی ایک قوس بناتی ہے، دائرے میدان پر 60 کا زاویہ بناتی ہے، اور ہم جانتے ہیں کسی دائرے کی قوس پر مرکز پر بننے والا زاویہ اس کے محیط کے باقی حصے پر کسی بھی نقطہ پر بننے والے زاویے سے 2 گنا ہوتا ہے، یعنی یہ والا زاویہ اس والے زاویے سے 2 گنا ہوگا۔ محیط پر زاویہ پھر کیا ہوگا؟ اب ہمیں تو محیط پر زاویہ نکالنا ہے نا، حد پر، یعنی حد کی بات کی ہے تو کنارے پر جو زاویہ ہوگا وہ اب اس کا پھر کیا کہلائے گا؟ اب ہاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے، الٹ بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ 60 میں سے 60 کو 2 سے ڈیوائڈ کیا تو ہمارے پاس 30 ڈگری، یہ والا زاویہ 30 بن گیا، اور یہ والا زاویہ کتنے کا بنا؟ 60 کا بنا۔ ایک اس نے خود آزمائی بھی دے دی ہے کہ ایک ریڈار انٹینا ہے، ایک قوس کا تجزیہ کرتا ہے جو مرکز پر 90 ڈگری کا زاویہ بناتا ہے، یہ قوس اپنے دائروی راستے کے کنارے پر کیا زاویہ بناتی ہے؟
ہاں جی، یہی سمجھ لیں کہ یہاں پہ کوئی انٹینا ہے، کوئی جو ہے وہ تجزیہ کر رہا ہے کسی کوس کا، مرکز پر زاویہ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ مرکز کا زاویہ کتنا ہے 90 ڈگری، ہمیں معلوم کرنا ہے محیط پر زاویہ، تو ہمیں پتہ ہے مرکز پر زاویہ برابر 90 ڈگری، مرکز پر زاویہ برابر ہوتا ہے 2 ضرب محیط پر زاویہ، ٹھیک ہے، فارمولا کیا ہے 2 ضرب محیط پر زاویہ، یہ محیط پر زاویہ، ٹھیک ہے، تو محیط پر زاویہ پھر کیا ہو جائے گا، اگر ہم یہ معلوم کرنا ہے تو 2 ادھر ضرب ہو رہا ہے، دوسری طرف جا کے تقسیم ہو جائے، محیط پر زاویہ برابر 1/2 ضرب مرکز پر زاویہ، مرکز پر زاویہ ہمیں پتہ ہے 90 ڈگری ہے، 1/2 ضرب 90 تو ڈیوائڈ کر کے ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 45 ڈگری۔